اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بأبي جہل بن ہشام. پڑھی لکھی قوم، میرے محترم ساتھیوں، آج بھی وقت ہے، اپنے ذہن میں سوچ لے، فکر کر لو. مانگنے والا، نشاندہی کرنے والا خدا کا محبوب ہے. محبوب محب کو کہہ رہا ہے، کسی دنیا کی لین لاڈ کے دروازے پر محمد کریم نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نہ ہاتھ نہیں پھیلائے. کس کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے؟ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو. جس نے اعلان کروایا سید الکونین سے، ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اب مانگنے والے کون ہیں؟ کہہ دو سید الکونین. کس کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے؟ کہہ دو اللہ سے مانگ کس نے رہے ہیں؟ کہو اللہ سے وہ کون رب ہے جو کہو وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی دیکھ سکتا. کہو دل کے گہرائیوں کو دیکھتا ہے. اس مشین کو کس نے بنایا؟ بولو. اس مشین کی ہر پرزے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ پرکھ کون سکتا ہے؟ اچھائی اور بھلائی اس پرزے کی کون سمجھ سکتا ہے؟ اس پرزے کا ماضی حال مستقبل کون سمجھ سکتا ہے؟ اب مانگنے والا ہے نبی، نشاندہی کرنے والا ہے نبی، اور چن کر بھیجنے والا ہے خدا. مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم. اور آپ 15ویں صدی کے لوگ ہم پر ناراض ہوتے ہو. تمہیں احساس ہونا چاہیے ہماری طرف کیوں دیکھتے ہو. مانگے نبی، کن کر خدائی سے ماضی حال مستقبل کو. اگر خائن تھا، غاصب تھا عمر، تو کیوں دیا؟ پہلا قصور نبی کا، دوسرا قصور خدا کا، تیسرا قصور پھر داد علی نے کیا کہ جب خلافت کے دور میں یار کی وفات ہوئی تو عمر کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی ہاتھوں سے پہنایا. ان ہاتھوں سے غسل دیا جس ہاتھوں سے محمد کو دیا. علی نے ان ہاتھوں سے حضرت عمر کو کفن پہنایا جن ہاتھوں سے نبی کو کفن پہنایا. ان ہاتھوں سے عمر کو دفن کیا جن ہاتھوں سے محمد کریم کو دفن کیا. پہلا قصور نبی کا، دوسرا قصور خدا کا، تیسرا قصور علی شیر خدا کا. آپ ہمارے پاس نہیں بات کر سکتے. ایک مانگنے والا نبی ہے، دینے والا خدا ہے، تائید کرنے والا، سائن کرنے والا علی شیر خدا ہے. جاؤ ان سے جھگڑا کرو. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی معصوم ہے اور خدا کا پہلا حق ہے. ناپاک اور منافق پلید نبی کے وجود کے ساتھ نہیں مل سکتا. سوچتے رہے آپ. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ساتھ سونے والے منافق ہیں تو قیامت کے دن آپ کو نبی کا کلمہ چھوڑ کے رام رام کرنا پڑے گا. خدا آپ سے سوال کرے گا جب میرا نبی معصوم تھا اور پھر معصومیت کے ساتھ میرا پارا تھا. معلوم ہوتا ہے تمہیں مجھ پر، میرے پارے پر بھی اعتماد نہیں تھا، میرے نبی کی معصومیت پر بھی اعتبار نہیں تھا. تم نے اپنے دھن کی بات کہی. نماز اب بھی سوچنے کا ٹائم ہے. پڑھی لکھی قوم سوچ رہے. یہ اور بات ہے کہ میں عمر کا نام چاہوں، آپ غصے میں آئے. ٹھنڈے دل سے سوچیں یا مجھے سمجھا دیں. اگر نبی معصوم ہے اور پھر نبی مانگ رہا خدا کی دربار سے اور خدا نے چن کر عمر کو نبی کے ہاں بھیجا تو وہ جب ماضی حال مستقبل جانتا ہے جب یہ غاصب تھا تو کیوں بھیجا؟ یہ کوئی تیرا قصور ہے یا ان مولویوں کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ پہلا قصور نبی کا ہے، دوسرا قصور خدا کا ہے.
اب جاؤ خدا سے پوچھو، وہ تمہیں سیدھا کرے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، صدیق اکبر نبی کے ساتھ سوئے پڑے ہیں، 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی لگی ہوئی ہے، ایک ہی غلاف میں موجود ہے۔ جنگ والوں چھوڑ دو اختلاف کو، چھوڑ دو، بہتر ہے چھوڑ دو اختلاف کو، آ جاؤ اسی جھنڈے کے نیچے جو جھنڈا نبی نے کھڑا کیا ہوا ہے، جس جھنڈے کے نیچے ابو بکر بھی پڑا ہے، عمر بھی پڑا ہے۔ سن لو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ نبی چلتے ہوئے مکے کی گلیوں میں آپ کی نالین کے ساتھ کسی کا گرا ہوا منہ کا کنگھار نبی کے نالین کے پیروں میں لگ گیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل دوڑ جاؤ، میرے محبوب کو اطلاع دو، یہ جوتا اتار دو، کسی شخص کا گرا ہوا منہ کا کنگھار آپ کی نالین سے لگا ہے، میری غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ آپ یہ جوتا پہنے۔ اور گند پر بیٹھنے والی مکھی جتنی باریک اتری یہ پلیتی اٹھا کر اٹھتی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا او مکھی خبردار، ہر وجود پر بیٹھ سکتی ہے، میرے نبی کے وجود اور کمری بسترے چارپائی اور گھر کی چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جو خدا گند پر بیٹھنے والی مکھی کو نبی کے وجود پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ناپاک اور غلیظ انسان نبی کے ساتھ کیسے سوڑ دیتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، یہ تو خدا کو چھوڑ دو، یہ تو خدا کے عہدے کو تسلیم کرو، خدا کے پہرے پر اعتماد کرو۔ خدا نبوت نبی کا پہرے دار ہے یا نہیں؟ بولو۔ فاروق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے آئے، ایک نگری میں پہنچ گئے، ایک جوان نے کہا جوان بات سن، تو بھی حسین تھے، تیری گھر والی بھی حسین، یہاں تو ایسا ظالم اور جابر نالائق بادشاہ ہے جو آنے والے انسانوں سے عورتیں چھین لیتا ہے اور مردوں کو قتل کر دیتا ہے۔ میں خدا کے لیے آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اب آپ آ چکی ہے، یہ عورت آپ سے چھینی جائے گی، مگر آپ ایک میری بات مان لینا، آپ یہ نہ کہنا اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ یہ آپ کی عورت ہے، آپ یہ نہ کہنا کہ میری عورت ہے، کوئی اور رشتہ بتا دینا، تم قتل سے بچ جاؤ ورنہ قتل کی جاؤ گے۔ اسی طرح ہوا، حضرت بی بی سارا چلی گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھنے والے نے پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا بھائی یہ میری رشتہ میں بہن بھی لگتی ہے۔ آپ بیٹھ گئے، جب سیدہ سارا بی بی چلی، جابر ظالم فاسد فاجر زانی جرسی شرابی بدماش کی دربار میں جب پہنچنے لگی، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگی اللہ میاں میں اطمینان قلب سے جا رہی ہوں، مجھے کسی قسم کا فکر نہیں، ڈر نہیں، کیونکہ میں تیرے نبی کی آبرو ہوں اور تو اپنی نبی کی آبرو کی عزت کا پہرے دار ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ تو سب پر غالب ہے، سب پر قادر ہے، مجھے یہ ڈر نہیں کہ میں ظالم کے پاس جا رہی ہوں، شرابی کے پاس جا رہی ہوں، میں تو تیرے نبی کی آبرو ہوں اور مجھے یقین کامل ہے تیرے ساتھ کہ تو اپنی نبی کی آبرو کی عزت کی حفاظت کرنے والا رب ہے۔ یہ تیرا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ تیرا دعویٰ ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
اللہ جب بیویاں اس شرابی زانی کی کمرے کے اندر قدم رکھتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میری جی پیارے رب اس بدماش کو پکڑ اور اسے گرا زمین پر بے ہوش کر دے تاکہ یہ بدماش پلیت اور ناپاک نگاہ میرے نبی کی آبرو کی طرف دیکھی بھی نہیں. پکڑا مرغی نے دے مارا زمین پر اور بیوی سارا نے جائے نماز بچھا کر خدا کی دربار میں نفلی پڑھ رہی ہے. اور بیویاں اللہ کی دربار میں بیٹھ کر کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں تیرے سوا مجھے اس بدماش سے نجات دینے والا الا اللہ. اس میں سب کچھ کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقامی ہے اللہ دونوں جامی ہے اللہ جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ. ابراہیم کہاں ہے؟ طاہرہ بی بی سارا کہاں بیٹھی؟ نماز پڑھ لی نفلی ادا کر لی دعا مانگ رہی اللہ مجھے یقین ہے مجھے تو تیری ذات پر اعتماد ہے کہ تو اپنے نبی کی عزت کو تو نے محفوظ رکھ دیا اور تو پہرا دے رہا ہے بدماش کو تو نے سنبھال لیا ہے. اللہ میاں مگر میں کس منہ سے کن الفاظوں سے تیرے نبی کو اطمینان دلاؤں گی؟ میں مہربانی اللہ میاں اگر تو مجھ پر راضی ہے اور میری ایک درخواست اگر قبول کرنا کرتا ہے تو مولا میری درخواست ہے مہربانی فرما میرے اور خلیل کے درمیان جو چیز حائل ہے دیواری ہے چاہے بلڈنگی ہے چاہے درخت ہے ان سب کو اٹھا لے. جہاں پیغمبر تیرا بیٹا ہے اسے آنکھوں سے مشاہدہ کرا کہ میں تیری آبرو کی دیکھ کے سے عزت حفاظت کر رہا ہوں تاکہ نبی آنکھوں سے خود دیکھ لے. یہ تو تیرا وہ نبی ہے جس نے تجھے بھی کہہ دیا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموت اور تو پوچھ رہا تھا قال اولم تؤمن تو فرما رہے تھی بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ میاں اسی نبی کے درمیان میرے درمیان جتنی چیز ہے سب کو اٹھا تو قادر ہے. اللہ فرماتے جبرائیل جی ربی جلیل سارا بیویاں کی میں نے یہ رپورٹ درخواست قبول کر لی جتنی آ رہے ہیں سب اٹھاؤ خلیل اور حاجرہ سارا بیویاں کو سامنے بٹھا دو. میرا پیغمبر آنکھوں سے مشاہدہ کرے کہ میں اپنے پیغمبر کی عزت کی کیسے حفاظت کرتا ہوں. بولو کر سکتا ہے یا نہیں؟ بولو ہے زور سے کہہ دو میں ذرا سے. خلیل کی آبرو کی عزت کی حفاظت تو مگر نبی کی آبرو کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا. سوچ لو سوچ لو سوچ لو اب بھی وقت ہے. بھائی فرعون کے گھر میں بیٹھی ہے آسیہ بیویاں جتنا عرصہ رہی اللہ نے قسم کھائی تھی مجھے اپنی ربوبیت کی قسم پلیت تیرا ہاتھ بھی آسیہ کو نہیں لگنے دوں گا شہوت بھری نکاح بھی تجھے نہیں دیکھنے دوں گا. کیوں؟ میں نے لکھ دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ قیامت کے دن یہ آسیہ میرے محبوب کے نکاح میں امہات المومنین کی صف میں اٹھے گی. اس جیسی عورت کو خدا اسی وقت تیار کر کے پیش کر دیا کرتا تھا مگر بی بی آسیہ کو اس سے الگ کر دیتا تھا جو قادر آسیہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. ناراض نہ ہونا ناراض نہ ہونا آواز کرتا ہوں جو آسیہ کو کافر کا ہاتھ نہیں لگنے دیتا وہ علی کی بیٹی کو غیروں کا ہاتھ کیسے لگنے دیتا ہے؟
تمہیں شرم ہونی چاہیے، امام کے گھر میں کیا کچھ بچایا۔ حضرت علی آئے، ہاتھ سے پکڑا، اندر لے گئے، اندر گئی تو سانس لیا، پسینے سے پسینہ ہے۔ آپ نے پوچھا خیر ہے؟ فرمایا آپ تو فرما رہے تھے اندھا ہے۔ علی اندھا ہے وے اللہ، اندھے کو دیکھنا تو درکنار، وہ تو اندھا تھا، محمد کی بیٹی تو اندھی نہیں تھی۔ اندھے کو دیکھنا تو درکنار، میں نے اندھے کی جوتے کی آواز کی بھی حفاظت کی، میں نے اپنے سانس کو بند کر دیا تاکہ میرے سانس کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں تک نہ جائے۔ قیامت کے دن کہیں خدا اگر پوچھ بھی لے کہ نبی کی بیٹے میرے قرآن کی حد کو قائم کیا تھا تو فخر سے کہوں گی یہ کس کے لیے آئی تھی آیات؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔